کھوکر صاحب مسئلہ حل ہو گیا. آپ نے بقول بھائی صاحب کی جو بھی بریک سے پہلے یہ کہہ رہے تھے, بلکہ پروگرام شروع ہونے سے پہلے, کہ آپ کی خواہش تھی کہ کچھ ہو, وہ کچھ بھی نہیں ہوا اور معاملہ حل ہو گیا. ہماری خواہش کیوں تھی؟ ہماری خواہش تو تھی ہی نہیں. اچھا, بحران تو پہلے دن پیدا انہوں نے کیا. ایک جو افواہوں کا بازار گرم ہوا, وہ ان کے فیصلے 6 اکتوبر کے فیصلے کا کیا بنے گا, پریس ریلیز کا کیا بنے گا, اس کو ان کے وزراء نے کہا کہ نہیں پروسیجر فالو نہیں کیا گیا, یعنی کہ انٹرویوز ہوں گے, بغیر پروسیجر فالو کیا. ایس پی آر نے پریس ریلیز جاری کر دی. انہی کے ایک حکومت کے ایک رکن تھے جنہوں نے ٹی وی پر جا کر کہا, وہ ایک اور بیان دے دیا, عامر ڈوگر صاحب نے. وہ ہمارے بھائی ہیں, اس کے بعد سے ہم انہیں بلاتے ہیں, وہ آتے ہی نہیں. گزارش یہ کہ ساری بحث میں بھی انہیں ڈھونڈ رہا ہوں. جی, ساری بحث میں ایک ان نیسیسری چیز تھی. اگر یہ آپ نے کرنا ہی تھا تو پھر اتنا آپ نے پچھلے 3-4 مہینوں سے یہ انسرٹینٹی کیوں کریٹ کر کے رکھی؟ ایک تاثر پیدا ہوا کہ جی کہ ایک جو 1 پیج کی بات کرتے ہیں, شاید وہ اب 1 پیج کی بات نہیں ہے, کیونکہ یہ ایسی نوبت ہی نہیں آنی چاہیے. ایشو سٹینڈز ریزالوڈ, 1 پیج کیوں نہیں ہے؟ لیکن قطع نظر اس سے میرے خیال سے اب جو میرے نزدیک جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ ایک اپوائنٹمنٹ اب ہو گئی ہے, لیکن چیلنجنگ ٹائمز لائی اہیڈ فار دا پرسن ہو ہیز بین اپوائنٹڈ ایز ڈی جی آئی ایس آئی. افغانستان کی صورتحال وہ اپنی جگہ پر بہت مخدوش ہے. پاکستان کا جو کردار ہے اس کے اوپر بہت سے سوالات اٹھائے جا رہے ہیں. پھر انٹرنلی جو ہمارے ٹیررزم کا جو فٹ پرنٹ ہے, ٹی ٹی پی ہے, وہ سر اٹھا رہی ہے. تو چیلنجز جو ہیں وہ ہمارے سامنے موجود ہیں, اور یہ بحث ایک گریٹر بڑے کینوس پہ تو یہ آنی ہی نہیں چاہیے تھی, ہونی ہی نہیں چاہیے تھی. اس طرح انفارچونیٹ تھا کہ جس طرح ہو گئی حکومت کی اپنی نااہلی کی وجہ سے. لیکن اس میں جو صاحب اب آ رہے ہیں ان کے لیے بھی میرے خیال سے اس موقع پر اہم یہ ہے کہ ہم کم از کم یہ سمجھتے ہیں کہ انٹیلیجنس ایجنسی کا جو کردار ہے وہ اسی حد تک رہے کہ جس حد تک ان کا ہونا چاہیے. سیاست کے اندر جو مداخلت ہے, جو اور ریاست کے کاموں میں مداخلت ہے, اس سے ایک اچھا تاثر نہیں جاتا. انٹیلیجنس ہمیشہ پالیسی ڈرائیو کرتی ہے, نہ کہ انٹیلیجنس پالیسی ڈرائیو کر رہی ہو. ہم نے اپنے ملک میں یہی دیکھا ہے کہ پچھلے 2-3 دہائیوں سے الٹی گنگا بہہ رہی ہے, اور اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. ایک بہت بڑا اسٹرکچرل فلا ہے ہماری ریاست کے نظام میں. نئے آنے والے جو ڈی جی ہیں ان کے اوپر ظاہری باتیں, ذمہ داریاں اور یہ چیلنجز ان کے سامنے ہوں گے. بالکل ٹھیک. ران صاحب تھوڑے پلے کچھ نہیں دیا, تھوڑی سی بڑی کوشش کی تھی. سر ایک بڑے دنا آدمی کی مجھے آج اچانک مثال یاد آئی ہے. یہ آپ بڑے اپوزیشن میں دنائی یاد آتی ہے, بڑے خوش ہیں وہ, بڑے انہوں نے ایک دن بات کی, بھائی صاحب تھوڑے خوش ہیں, بہت خوش ہیں نا. لیکن میں ماشاءاللہ ابھی میرے ذہن میں ایک دم وہ مثال آئی ہے کیونکہ یہ بڑے خوش ہیں. میں ان کو ایک مثال دوں گا سر. وہ ایک تھا نا, انہوں نے کہا جی دوست جو ہوتا ہے نا, دوست کی دوستی ایک ہیرے کی مانند ہوتی ہے. اچھا, ہیرا اگر ٹوٹ جائے تو پھر جڑتا نہیں ہے. یہ جو دوستیاں ہوتی ہیں نا, یہ ہیرے کی مانند ہوتی ہیں. اگر یہ کسی خوش فہمی میں مبتلا ہیں تو یہ خوش فہمی آج اپنے دل سے نکال دیں. اچھا, کہ یہ ان کے جو چیزیں ہیں یا یہ معاملات جو ہیں, دیکھیں آپ نے ایک مہینہ اتنا بڑا آپ نے ایک انسٹیٹیوشنل ڈیسیجن ہے, آپ نے اس کو مذاق بنا دیا. اب وہ آپ نے وہ اس کا جس طریقے سے اس کو ہینڈل کیا, پہلے آپ نے ایکسٹینشن والا معاملہ جس طرح سے ہینڈل کیا, آپ کو مطلب اتنے نازک معاملات جو ہیں آپ کو وہ ہینڈل کرنے نہیں آتے کہ آپ نے کس طریقے سے اس کو کیا. پر ان کا جواب یہ ہوتا ہے دیکھیں جی, نازک معاملات ہمارے پالیسی ڈیسیجن, کووڈ ہم نے کتنا ہینڈل کیا زبردست, ہم نے اکانومی ٹرن اراؤنڈ کر دی. اب بھائی صاحب ہیز لیکچرڈ اس آن اکانومی آن نمبر آف اوکیزنز. دیکھیں کووڈ تو NCOC, آپ کیا بات کرتے ہیں کووڈ, ہر کریڈٹ تو نہ لو کہ گورنمنٹ نے بنائی تشکیل دیا. سر عمر صاحب سر دیکھیں کوئی ڈیزاسٹر آئی ہے پاکستان میں, ایون ٹیڈی دل آیا تو اس وقت بھی ان کو مطلب ان کی طرف سے کتنی سپورٹ حاصل ہوئی ادارے کی طرف سے. وہ ہر حکومت کو ہوتی ہے, ہر کیٹاسٹرفی میں فوج کی امداد موجود ہوتی ہے. میں نے سر ماضی میں اتنی بڑی مثال نہیں دیکھی کہ اتنی اچھی کویشن ہو. قومی ادارہ ہے نا وہ, it rises up to the occasion on every occasion. بالکل وہی تو بات کر رہے ہیں. اور اس کے بعد پھر آپ نے اسی ادارے کے ساتھ آپ نے جس طریقے سے ان کے جو انتہائی نازک معاملات آتے ہیں, آپ ان کو کس طرح سے ہینڈل کرتے ہیں. مطلب یہ مس ہینڈلنگ اتنے اہم پوزیشنز کے اوپر, جب میں نے 2 ہی مثالیں دی نا, 2 دفعہ وہ آیا, ایک دفعہ ایکسٹینشن کا معاملہ آیا یا اپوائنٹمنٹ کا معاملہ آیا, عدالت میں بات گئی, وہاں پہ گفتگو ہوئی, اخباروں میں خبریں چھپی, تبصرے ہوئے, دنیا کے ٹی وی چینلز پہ ذکر شروع ہو گئے. آپ کو کام کرنا نہیں آتا, اگر کام کرنا نہیں آتا تو گھر چلے جائیں.
اچھا وہ چلے آپ کی خواہش بھی ہو سکتی ہے، لیکن اب تو یہ معاملہ ریزالو ہو گیا ہے، نوٹیفیکیشن ایشو ہو گیا، 20 نومبر کو نیڈی جی صاحب اپنی چارج لے لیں گے اور اس وقت تک جنرل فیض حمید صاحب ہی رہیں گے ایس ڈی جی ایسے، تو معاملہ ریزالو تو ہو گیا نا، جو ساری قیاس سرائیاں تھی ہوا میں سب کچھ گھوم رہا تھا۔ یہ بھی خیال اچھا ہے غالب، میں تو یہی کہوں گا کہ یہ دل کو خوش رکھنے کا ایک خیال اچھا ہے غالب۔ وہ کہتے ہیں نا جگ بھی تھی یا تن بھی تھی، مطلب آپ پرسنل ایکسپیرینس سے بول رہے ہیں؟ سر میں ان کو بتا رہا ہوں کہ دل کو خوش رکھنے کا یہ خیال بھی اچھا ہے غالب، کہہ رہا ہوں کہ آپ یہ اپنے ایکسپیرینس سے بول رہے ہیں۔ میں تو ایک دیکھیں نا، ظاہر ہے ہم نے ایک پروسیس میں ہم نے جتنا بھگتا ہے، ہماری پارٹی نے بھگتا ہے، ایک پروسیس میں سے گزرے ہیں، ہم مانتے ہیں ہمیں مار پڑی ہے، ہم کیسز بنے ہیں، جیلوں میں گئے ہیں، بھگتی ہیں تاریخیں، ہمیں پتہ ہے کہ پروسیس کیا ہوتا ہے، لیکن میرا یہ خیال ہے کہ میرا تجربہ یہی ہے کہ یہ بس دل کو اب تسلیاں دے رہے ہیں، چلے اب تھوڑا عرصہ رہ گیا، آپ بھی ادھر ہیں ہم بھی ادھر ہیں۔